شیطان سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مدینہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہو گیا ہے، بس جو ان گھریلو سانپوں میں سے کسی کو دیکھے تو اسے 3 دن کا اعلان کر دے، پھر اگر اس کے بعد بھی سامنے آئے تو مار ڈالے، کیونکہ وہ شیطان ہے. غور سے سنیے، کیونکہ جنات سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو عموماً جب کوئی کسی سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کے لیے دوڑتا ہے. تو مدینہ میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو فوراً سانپ مارنے سے منع کر دیا. کیا کہا؟ 3 دن تک اعلان کرے کہ تم چلے جاؤ، اور اگر 3 دن کے بعد آئے تو وہ بے شک مار دے کیونکہ وہ شیطان ہے، ورنہ نہ مارے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جن ہو. سمجھ آ؟ کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کو گدھا، کالا کتا اور عورت کاٹ دیتے ہیں، جبکہ اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کچھ نہ رکھا ہوا، نہیں بالکل اس کے آگے سے گزر جائیں. عبداللہ بن سامت نے کہا کالے کتے کا کیا معاملہ ہے؟ سرخ یا زرد یا سفید کے مقابلے میں، نہیں سرخ کتا لال براؤنش ہوتا ہے نا، یہ سفید کتا، اس کا ذکر کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھتیجے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہے، یعنی شیطان اب جب کتے کی شکل میں آتا ہے تو کالے رنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر کتا شیطان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بالکل فل بلیک کتے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ شیطان کی نسل میں سے، یعنی اونٹوں کا شیطان سے ایک تعلق ہے یا جنات سے ایک تعلق ہے. برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں. یعنی اونٹ کیا ہیں؟ شیطانوں میں سے ہیں. فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کے نام بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نام آب ہے. آب الف مدہ اور بے، جیسے آب پانی کے لیے ہوتا ہے نا. مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے کہا آب. ابن عمر نے کہا آب کیا ہے؟ بے شک آب تو شیطانوں میں سے ایک شیطان کا نام ہے جو اس نے چھینک اور الحمدللہ کے درمیان داخل کر دیا ہے. یعنی چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کسی شیطان کا نام یا کچھ اور نہیں بات کرنی چاہیے. تو بیٹے کو چھینک آئی اور اس نے کیا کہا آب. اسی طرح بعضوں کا چھینک آتے تو ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ایکسکیوز می یا کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں. تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ چھینک آنے کے فوراً بعد کیا کہنا چاہیے؟ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے. تو ان کے بیٹے نے الحمدللہ کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ آب. تو آپ نے کہا یہ تم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ تو شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شیطان نے الحمدللہ اور چھینک کے بیچ میں یہ داخل کر دیا. نماز میں بھی شبہ ڈالتا ہے شیطان. اس کا نام کیا ہے؟ خنزب. عثمان بن ابو العاص، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو. یعنی جب آپ نماز پڑھیں اور بار بار دھیان ہٹ رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ اپنے دل کی طرف تھتکار دیں، اس طرح کر کے. وہ کہتے ہیں صحابی عثمان کہ بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا، یعنی میرے وسوسے ٹھیک ہو گئے. کئی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتنے خیالات آتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، حتیٰ کہ قرات کرنے میں بھی دشواری ہو جاتی. ایک سورت جو آپ کو پانی کی طرح رواں ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا، پھر اٹک جاتے. تو یہ دراصل شیطان انسان کی قرات میں خلل ڈالتا ہے. تو ایسے میں انسان کو رک کے تذکار کے پھر دوبارہ شروع کرنا چاہیے. شیطان ہنستا بھی ہے. کب ہنستا ہے کچھ پتہ؟
جب جمائی آتی ہے اور انسان اس میں کر کے منہ کھول دیتا ہے تو اس پر وہ ہنستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہے اور ہاں ہاں نہ کرے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ شیطان روتا بھی ہے کب؟ جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے۔ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں جیسے رمضان میں تراویح کے دوران امام قرات کرتے کرتے آیت سجدہ پر نیچے جاتا ہے سجدہ کرنے کے لیے اور سب لوگ پیچھے، وہ کتنی اچھی دل کی حالت ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دم اللہ کے آگے جھک گئے، ساری کائنات جھکی ہوئی، ہم بھی جھک گئے۔ تو اس موقع پر شیطان روتا ہے، کیا کہتا ہے؟ افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ شیطان چیختا چلاتا بھی ہے، چیختا چلاتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے۔ کچھ پتا ہے کب؟ عرفات میں جب لوگوں کی بہت زیادہ بخشش ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی اس شخص کو بھٹکایا اور آج اس کی بخشش ہو گئی، یعنی میرا تو کیا کرایا سب ضائع گیا۔ شیطان مایوس بھی ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ترمذی کی، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی پوجا کریں گے، لیکن وہ ان کی آپس میں لڑائی سے مایوس نہیں ہوا۔ لوگ ہوتے ہیں نا نیک نمازی، اچھے اچھے کام کرنے والے، تو وہ نمازی لوگوں کی نماز کی وجہ سے مایوس ہے کہ یہ اب صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اس سے مایوس نہیں کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپس میں لڑیں گے، بلکہ زیادہ ہی لڑتے ہیں۔ تو اس میں بڑا ہوپ فل ہے، وہ کہتے پڑھ لو نمازیں، لیکن اس کے لیے لڑائی کرانا آسان ہے، آپس میں جھگڑے کروانا۔ لیکن کچھ لوگوں سے شیطان ڈرتا ہے، کس سے؟ حضرت عمر سے اور ان جیسوں سے۔ شیطان کی رہائش کہاں ہوتی ہے؟ کہاں رہنا پسند کرتا ہے؟ ابلیس کی تو سمندر پر ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان جو پھر گھروں میں رہتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ قضاء حاجت کی جگہوں پر، ٹوائلٹس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے، یعنی ٹوائلٹ میں جائے، تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ اسی طرح وہ گھومتے پھرتے بھی ہیں، آسمان میں جا کر بھی جگہ بناتے ہیں اور وہاں سے خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں جو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر شیطان کی مجلس بھی ہوتی ہے، شیطان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں رات گزارتا ہے، ان کا کھانا بھی کھاتا ہے جب وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کس میں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے، وہاں تیرا رزق ہے، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پھر شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے چیز لے، دائیں ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ لین دین میں، کھانے پینے میں، اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ استعمال کرے۔ شیطان کے نکلنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے چوپایوں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ شام کا اندھیرا گہرا ہو جائے، یعنی شام کا اندھیرا چلا جائے، رات ہو جائے، کیونکہ شیاطین سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا جب شام ہو جائے
تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلتے ہیں، البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب اندھیرا ختم ہو جائے، رات ڈارک ہو جائے تو پھر جا سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اینڈ وہ جو بیچ میں گرے ایریا ہوتا ہے نا، یعنی نہ دن کی روشنی نہ رات کا اندھیرا ہے، وہ ٹائم جو ہے اس میں بچوں کو باہر لان میں، گھر کے صحن میں ادھر ادھر نہیں کھیلنا چاہیے۔ پھر شیطان کے اڑنے کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ابتدائی شب میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیا کرو، اس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں۔ اور جو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، صرف ظاہر میں ساتھ ہی نہیں ہوتا، اندر بھی گھس جاتا ہے انسان کے، انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بے شک شیطان انسان کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، منہ کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو وہ حسب طاقت اپنا منہ بند رکھے، ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا۔ نماز سے غافل ہو کر سونے والے کے کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان انسان کے سر کے جوڑے پر بیٹھتا ہے۔ ابو سعید مقبوری سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گھسا رکھی تھی، یعنی بال لپیٹ کے یہاں اکٹھے کر رکھے تھے، تو ابو رافع نے اسے کھول دیا۔ اس پر حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم نے میرے بال کیوں کھول دیے؟ ابو رافع نے ان سے کہا اپنی نماز پڑھیے، غصہ نہ کیجیے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، یعنی جو بال اونچے کر کے باندھ دیے جاتے ہیں نا، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا بچوں کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہوں تو وہاں بیٹھ جاتا ہے آ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور ان کی صفت کیا بتائی گئی؟ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی پیچھے سے خوب اٹھے ہوئے۔ تو یہ ناپسندیدہ شیپ ہے۔ دیکھیے اس وقت جو بات بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اوتھینٹک احادیث پر بیسڈ ہے، رائٹ؟ یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، آپ نے اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں بتائیں، آپ نے جو بتایا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، تاکہ انسانوں کو خبردار کر دیں، انسانوں کو ہوشیار کر دیں، بتا دیں کہ تمہارا دشمن کس کس شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ تو وہ ایک پہچان ہمیں بتائی گئی ہے تاکہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ سب کو قتل کرنا شروع کر دو، اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں جیسے سانپ دیکھیں تو کیا کریں؟ محتاط رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن کو اردو زبان میں بھی کس طرح سمبلائز کیا جاتا ہے؟ آستین کا سانپ، یعنی سانپ کا لفظ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سانپ کو انسان مار دے، کہ کیا پتہ یہ شیطان ہو، نہیں، ہمیں یہ بتایا ضرور گیا کہ شیطان وہ شکل اختیار کر لیتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور سانپ کو دیکھ کے ہر شخص ڈرتا ہے، اور سانپ کو دیکھ کے ہر ایک کو کیا فکر ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کاٹ نہ لے۔ تو یہ ہمیں محتاط کرنے کے لیے بتائی گئی کہ کس کس شکل میں وہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے، ورنہ تو وہ نظر نہیں آتا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ باتیں جو وحی کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہیں یہ علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے آگے جو چیز ہمیں نہیں بتائے گی ہم صرف قیاس نہیں کر سکتے۔